عبادت کا ذوق دیکھیے، عبادت کا ذوق دیکھیے۔ سیدہ کائنات ساری رات مصلی پہ گزار دیتی ہے، ساری رات مصلی پہ گزار دیتی ہیں۔ اے سیدہ کائنات اپنے چاہنے والوں کو بھی بتا دیں چاہنے والوں کو جو تیرے نام پہ مر مٹنے کو تو تیار ہے، لیکن رب کائنات کے حضور ایک سجدہ ادا کرنے کو تیار نہیں ہے، جو تیرے نام پر جان لٹانے کو تیار ہے لیکن مسجد میں قدم رکھنے سے وہ عاری ہے، اللہ کے حضور سر پر سجود ہونے سے وہ عاری ہے۔ اے سیدہ کائنات جب رات بیت جاتی ہے نا، قیام کرتے ہوئے یا سجدہ کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، زمین بھیگ جاتی ہے اور بھیگی ہوئی آنکھوں سے عرض کرتی ہے، سردی کی لمبی راتیں ہیں، رات بھی بسر ہو جاتی ہے، رو کے عرض کرتی ہے پروردگار تیری راتیں کتنی چھوٹی ہے کہ تیری بندی فاطمہ پوری طرح سے سجدہ بھی نہیں کر سکتی۔ وہ سیدہ کائنات اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری لخت جگر جب شادی ہو جاتی ہے نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ دنوں بعد حضور علیہ السلام لینے چلے جاتے ہیں اپنی صاحبزادی کو۔ تو جیسے ہی گئے تو حضرت علی گھر سے باہر تھے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی میں تجھے لینے آیا ہوں گھر کے لیے، چل میرے ساتھ۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی میرے سرتاج نہیں ہیں، شوہر نہیں ہیں، علی آ جائیں ان سے اجازت لے لوں تب میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ ہے کسی باپ میں اتنا دم تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو لینے جائے اور اس کا شوہر گھر نہ ہو اور وہ یوں چھوڑ کر چلا ہے کہ نہیں چلو شوہر آ جائے، وہ کہے گا نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے، شوہر کون ہوتا ہے، میں باپ نہ لینے آیا ہوں، میں باپ لینے آیا ہوں، کون روک سکتا ہے تجھے؟ نانا میرے ساتھیو ہمیں اسلام نے دین نے کبھی یہ تبلیغ نہیں دی، یہ شریعت نے ہمیں نہیں سکھایا ہے جو اصول سب کے لیے ہے، سیدہ کائنات کے لیے جب یہ اصول ہے تو تیرا مقام کہاں ہے، تیری حیثیت کیا ہے، تیرا مقام کیا ہے؟ یہیں سے بگاڑ پیدا ہوئے رشتوں میں، یہیں سے بگاڑ پیدا ہوئے عزیز و اقارب میں، جب آپ اپنی چلائیں گے کہ میری بیٹی ہے، اب آپ کی بیٹی تو ہے لیکن نکاح کے بعد اس کے زیادہ حقوق اس کے اپنے شوہر کے اس پر ہیں، جب تک وہ اس سے اجازت نہ لے لے وہ آپ کے ساتھ نہیں آ سکتی۔ عرض کی یا رسول اللہ میرے بابا جان آپ کی شریعت نے یہ بتایا ہے، آپ کی حدیث نے یہ بتایا ہے کہ بغیر شوہر کے آپ گھر کے باہر قدم نہیں رکھ سکتی، لہٰذا جب تک میرے شوہر نہیں آتے میں نہیں آ سکتی۔ میرے آقا علیہ السلام کچی زمین پر بیٹھ جاتے ہیں اور حضرت علی کا انتظار کرتے ہیں، حضرت علی کا انتظار کرتے ہیں۔ جب کافی دیر کے بعد حضرت علی تشریف لائے نا اور حضور علیہ السلام کو اس طرح بیٹھے دیکھا اور میرے آقا نے فرمایا کہ علی میں فاطمہ کو لینے آیا۔ اللہ اکبر، حضرت علی رو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی کی کیا مجال کہ وہ آپ کی لاڈلی کو رو سکے، آپ لے جا سکتے ہیں۔ فرمایا نہیں، یہ تو میں نے پہلے اپنی بیٹی کی تربیت کر دی ہے، وہ صرف آپ کا انتظار کر رہی ہے، آپ اجازت دو گے تو وہ آئے گی۔ اس لیے میرے ساتھیوں سیدہ کائنات کا کردار بتاتا ہے۔ جب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹی آج سارے لوگ چاند دیکھ رہے ہیں، تو چاند نہیں دیکھے گی، اللہ اکبر، سیدہ کائنات کیا فرماتی ہے، بابا جان جسے سارے لوگ دیکھتے ہو میں اسے نہیں دیکھا کرتی، جس کی نگاہیں سارے لوگوں کی جس طرف نگاہیں ہوں میں اس کی طرف نگاہ نہیں کرتی، یہ پردے کا عالم ہے۔ اور تبھی فرمایا کہا جائے گا محشر کے میدان میں اے انبیاء کرام، اے اولیاء اللہ، اے اغیاث کتب ابدال قلندر، اے سارے لوگوں سارے اپنی نگاہیں جھکا لو، سیدہ کائنات کی آمد ہو رہی ہے۔ اور قربان جاؤں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ جب علیل تھی نا سیدہ کائنات اور آخری ایام ہیں، آپ کے گھر میں ایک خادمہ ہے جس کا نام ہے اسماء بنت امیس، پتہ ہے یہ کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں، جو کنیز بن کر خادمہ بن کر خدمت کر رہی ہیں، گھر میں جھاڑو پوچھا کر رہی ہیں اور سارے کام کاج کر رہی ہیں۔ یارو ہمیں پتہ نہیں کیا بتا دیا گیا کہ فلاں کے دل میں بغض اہل بیت تھا، فلاں کے دل میں بغض صحابہ تھا، یہ سارے عیب تمہارے اندر ہیں، نہ صحابہ کے دلوں میں بغض اہل بیت تھا، نہ اہل بیت کے دلوں میں بغض صحابہ تھا۔ تو اس لیے میرے ساتھیوں وہ خادمہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے ایک مرتبہ میں آئی، کیا دیکھا کہ سیدہ کائنات رو رہی ہیں،
आंखों से आंसू हैं। मैंने पूछा कि क्या वजह है, क्यों रो रही हैं? अल्लाह अकबर। रो के कहा कि ऐ अस्मा, मैं इसलिए रो रही हूँ कि मुझे ख्याल सताया जा रहा है कि जब बंदे का इंतकाल हो जाता है, इंतकाल के बाद उसे कफन पहनाया दिया जाता है, उसके बाद एक चादर रख दी जाती है, जिस चादर के रखने की वजह से अगर मैयत मोटी है, उसका जिस्म का ढांचा, उसका उभार नजर आता है, कमजोर ही है तब भी ढांचा महसूस होता है। मैं ये नहीं चाहती कि मेरे मरने के बाद वो जो डलने वाली चादर है उससे लोग मेरे ढांचे का अंदाजा लगा सके। मैं ये भी नहीं चाहती, मैं इसे भी जाहिर नहीं करना चाहती, इसलिए कि सारी जिंदगी पर्दे में रही हूँ, पर्दे में रही हूँ। अल्लाह अकबर। हज़रत अस्मा बिन्त उमैस कहते हैं कि घबराने की बात नहीं है। जब मैं हज़रत अली की भाभी हुआ करती थी, हज़रत जाफ़र तैयार की ज़ौजा थी, हमारी हिजरत हुई हबशा की तरफ। जब हम वहाँ गए तो वहाँ मैंने ये चीज़ देखी, जब भी किसी औरत का इंतकाल होता तो उसकी चारपाई की चारों तरफ डंडियाँ खड़ी कर दी जाती, उस पर चादर लपेट दी जाती, यानी एक डोली से तैयार कर ली जाती, उसके अंदर मैयत को रखा जाता था। जब आपका इंतकाल होगा इसी तरह मैं करूँगी। हज़रत सैयदा कायनात इतनी खुश हुई, बिस्तर से उठ के बैठ गई, चारपाई से उठ के बैठ गई और फरमाया कि ऐ अस्मा बिन्त उमैस, जब मेरा इंतकाल हो जाए अब मुझसे वादा कर कि मेरे जनाजे को तूने ही तैयार करना है, मेरे जनाजे को। ये हया, ये पर्दा, अज़ीज़ान मोहतरम, हम सैयदा कायनात से मोहब्बत करने वाले उनके खादिम हैं, उनके नौकर हैं, उनके नौकरों के नौकर हैं। लेकिन जब घर की तरफ देखते हैं, अपनी सीरत की तरफ देखते हैं, अपने किरदार की तरफ देखते हैं, तो खुदा की कसम रोना आता है। अंजाम गुलामी क्या कहिए, बर्बादी सी बर्बादी है। अंजाम गुलामी क्या कहिए, बर्बादी सी बर्बादी है। जो दर्स शहे बता ने दिया वो दर्स पढ़ाना भूल गए। इबरत का मुरक्का ये पसली और काबिल हैरत ये मसली, औरों को जगाना याद रहा खुद होश में आना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा खुद होश में आना भूल गए। अल्लाह तबारक व तआला हमें ज़िंदगी के अंदर हमारा ऐसा इनकलाब लाए कि सीरत तय्यबा, वो चाहे सहाबा किराम की हो, सैयदा कायनात की हो, अपनी बेटियों को उस पर गामज़न करें, अपनी बीवियों को उस सीरत तय्यबा पर गामज़न करें, अपनी बहनों को, माँ बहनों को उस सीरत तय्यबा पर गामज़न करें। फिर कोई वजह नहीं है कि कोई शैतान और कोई हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुस्ताख कोई दम मार सके। अल्लाह तबारक व तआला में अहले बैत की शान समझने और उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।